فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں سیاہ فام سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ بے پناہ طاقتور آدمی معلوم ہو رہا تھا اور اس کے جسم میں بجلیاں سی کوندتی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں ایک بار اس کی گرفت میں آ گیا تو پھر فرشتہ اجل ہی اس کی گرفت سے میری رہائی کا پروانہ لے کر آئے تو آئے، ورنہ اس کی ظاہری قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنا تو ناممکن ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے دور ہی دور رہ کر مقابلہ کروں گا۔ اس کے بارے میں میرا ایک اور اندازہ یہ تھا کہ اس میں طاقت تو بے حد ہے، مگر اس میں پھرتی کی کمی ہے۔ مجھے خود سے چند قدم کے فاصلے پر رکتے دیکھ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ روایتی انداز میں مقابلہ شروع کرنے سے قبل مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، مگر میں کوئی حماقت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں مزید 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے میرے یوں پیچھے ہٹنے کو میری خوف زدگی پر محمول کیا اور اس کے ہونٹ مسکرانے کے سے انداز میں پھیل گئے۔ آگے بڑھ کر مردوں کی طرح مقابلہ کرو۔ حال میں آندرے کی آواز گونجی۔ وہاں بھی دیواروں پر اسپیکر نصب تھے۔ مجھے تو یہ دیو آدمی کے بجائے کوئی مشین معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے سیاہ فام دیو پر نگاہیں جمائے جمائے بلند آواز میں کہا، یہ ہڈیوں کا چورا بنانے والی مشین ہے۔ ذرا خیال رکھنا، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ گونگا ہے۔ بے زبان جانوروں کو میں ہمیشہ ترس کھا کر چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ میرے مقابلے میں تو کوئی زبان دراز لاؤ، ذرا ہی دیر میں ساری زبان درازیاں دری رہ جائیں گی۔ مسٹر ڈینیس، جتنا چہک سکو چہک لو۔ یہ بے زبان جانور آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اسے کہو کہ مجھ پر حملہ کرے۔ تم اگر اس سے ہاتھ ملا لیتے تو اسے معلوم ہو جاتا کہ مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تم اس مقابلے سے بھاگنا چاہ رہے ہو اور یہ صرف مردوں سے مقابلہ کرنا پسند کرتا ہے، پیٹھ دکھانے والوں پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، اب بھی مان جاؤ۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں دفعتاً 2 قدم آگے بڑھا اور ہوا میں اچھل کر سیاہ فام کے سینے پر فلائنگ کک مار دی۔ میری بھرپور فلائنگ کک کا اس پر صرف اتنا اثر ہوا کہ وہ 1 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے کسی ستون کے فلائنگ کک رسید کر دی ہو۔ میں دائیں ہاتھ کے بل فرش پر آیا اور بجلی کی سسرات سے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی جسمانی مضبوطی پر ششدر رہ گیا تھا۔ میری ناکامی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاباش ڈینیس، اسپیکر سے آندرے کی آواز ابھری، تم نے واقعی بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ بس اب یہ سیاہ فام تمہاری چٹنی بنا کر رکھ دے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں جواب دینے کی پوزیشن میں تھا بھی نہیں۔ سیاہ فام دیو قامت میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں وحشیانہ انداز میں چمک رہی تھی۔ میری تمام تر توجہ سیاہ فام پر مرکوز تھی۔ ابھی تک میں اس سے مقابلہ کرنے کا کوئی واضح لائحہ عمل مرتب نہیں کر پایا تھا، لیکن یہ بات تو میں نے طے کر رکھی تھی کہ اسے دور ہی دور رہ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں اس کے سامنے ایک بونا معلوم ہو رہا تھا اور ہمارے درمیان طاقت کے تناسب کی کیفیت بھی یہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، میں بھی اسی رفتار سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور ہمارے درمیان فاصلہ برقرار تھا۔ پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے میں دیوار سے جا لگا۔ مزید پیچھے ہٹنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی، تاہم میں دائیں یا بائیں جانب ہٹ سکتا تھا، مگر میں نے اس کے برعکس فیصلہ کیا اور اپنی جگہ رک کر خوفزدہ انداز میں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتا رہا۔ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے گونسا بنایا اور اپنا ہاتھ سر سے بلند کر لیا۔ پھر اس کے گونسے کا سفر میرے منہ کی سمت شروع ہوا۔ وہ بلا شبہ منہ کا بوسا کر دینے والا گونسا تھا، لیکن اس کے لیے اس کے گونسے اور میرے منہ کی ملاقات ضروری تھی۔ اپنے چہرے کا مستقبل مجھے بے حد عزیز تھا، لہٰذا عین اس لمحے جب اس کا مکہ میرے چہرے سے ٹکرانے والا تھا میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا گونسا پوری طاقت سے پختہ دیوار سے ٹکرایا۔ ہڈیاں چٹکنے کی آواز میں نے صاف سنی تھی، ساتھ ہی سیاہ فام کی حلق سے کربناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس موقع پر اسے کوئی موقع دینا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے اس سے دور ہٹتے ہٹتے اپنے بوٹ کی بھرپور ٹھوکر اس کے پہلو پر رسید کر دی۔ ٹھوکر عین گردن کے مقام پر پڑی تھی۔ اس کے منہ سے ایک اور دردناک چیخ نکلی۔
میں اس سے دور ہٹتا چلا گیا۔ وہ غضبناک آواز میں میری طرف مڑا۔ اس کا دایاں ہاتھ پہلو میں جول رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا بایاں پہلو دبا رکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ کافور ہو چکی تھی اور اب اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس پر پہلی کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ اس پر مزید کئی ضربات لگانا بہت ضروری تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اس بار نسبتاً تیزی سے میری طرف جھپٹا۔ اب بایاں ہاتھ اس نے اپنے گردے پر سے ہٹا لیا تھا۔ میں اپنی جگہ رکا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے میں پوری قوت سے فضا میں اچھلا۔ اس بار میری فلائنگ کک کا ہدف اس کا چہرہ تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، وہ پھرتیلا آدمی نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کہ مجھے جھکائی دے جاتا۔ میری فلائنگ کک نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ الٹ کر فرش پر گرا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون جاری تھا جو چوبی فرش میں جذب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 3 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ گویا لکی ہاورڈ ایئرپورٹ پہنچنے والی ہوگی، ممکن ہے پہنچ چکی ہو۔ وہ وہاں کتنی بے چینی سے میرا انتظار کرے گی یہ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میں خود بھی کم مضطرب نہیں تھا، مگر سوال یہ تھا کہ صرف مضطرب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر مضطرب ہونے سے مسائل حل ہو جایا کرتے تو دنیا میں کوئی مسئلہ لا یخل نہ رہ جاتا، لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ تھا کہ میں کرتا تو کیا کرتا۔ میں کرائے کے آدمیوں پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں موسیو آندرے، میں نے بآواز بلند کہا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب یا تو اسے یہاں سے ہٹوا لو ورنہ یہ میرے پیروں سے ضائع ہو جائے گا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسٹر ڈینس، آندرے کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہارے بارے میں مجھ سے اندازے کی غلطی ہوئی ہے، اب میں تمہیں دیکھوں گا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔ میں شکست کھا جاتا تو مجھے تمہاری بات تسلیم کرنا پڑتی، لیکن تمہارا آدمی شکست کھا گیا ہے تو تم مجھے یہاں سے جانے کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں یہاں سے پوری دھوم دھام کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ آندرے کی تنزیہ آواز آئی۔ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تم نے خود کو میری نظروں میں ناقابل شکست ثابت کر دیا تب تو تم یہاں سے نکل سکو گے، ورنہ نہیں۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے اس منحوس کلب میں قدم رکھا تھا۔ اگر میں نے رقم کی فراہمی کا کوئی متبادل بندوبست کر لیا ہوتا تو اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ کلب کے ملازمین میں مسلح محافظ بھی ہوں گے اور میں نہتا آدمی گولیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ماسٹر، دفتن ہال کے اسپیکر سے آندرے کی آواز گونجی۔ مسٹر ڈینس کے لیے کسی مد مقابل کا نام تجویز کرو۔ گیلری میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر زرد رنگ کا لبادہ تھا۔ اوسط قد و قامت کے اس شخص کے نقوش اسے مشرق بعید کے کسی ملک کا باشندہ ظاہر کر رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث میں اس کی عمر کے بارے میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ پہلی فائٹ یک طرفہ ہوئی ہے آندرے، اس شخص نے جسے ماسٹر کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا باوقار انداز میں جواب دیا۔ اس لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ شخص کس قدر صلاحیتوں کا حامل ہے، تاہم اس کے انداز و اطوار کے پیش نظر میں یہ پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ یہ ناقابل شکست ثابت ہوگا۔ اس کے لڑنے کے انداز میں اگرچہ بہت زیادہ پختگی نظر نہیں آتی، مگر اس میں وہ وقار موجود ہے جو صرف ماسٹروں کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اس کی مداح سرائی کرنے کو نہیں کہا تھا ماسٹر، آندرے کی غصیلی آواز آئی۔ تم سے اس کا مد مقابل تجویز کرنے کو کہا گیا تھا۔ اپنے لہجے پر توجہ دو آندرے، ماسٹر نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن میں اس شخص کو ہر قیمت پر تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مشاہدے کے مطابق یہ شخص طاقت سے تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسے ہر قیمت پر تسخیر کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ بعد میں نہ کہنا کہ یوان نے متنبع نہیں کیا تھا، ماسٹر نے کہا اور بیٹھ گیا۔ سیاہ فام کی حلق سے اغراہٹیں خارج ہو رہی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پورے حال میں اس کے کرہانے کی آوازوں کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ چند لمحوں کے بعد دوبارہ آندرے کی آواز سنائی دی۔ اگر تم ڈینس کے لیے مد مقابل کا نام تجویز کرنے سے گریز کر رہے ہو تو پھر یہ کام میں خود کروں گا۔ ڈیوڈ، تم ڈینس کا مقابلہ کرو گے۔ گیلری میں ایک اور شخص کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا۔ اس نے سر کو مؤدبانہ انداز میں خم کیا اور پلٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہال کا ایک دروازہ کھلا اور اس کھلے ہوئے دروازے میں سے سرخ لبادے میں ملبوس ڈیوڈ نامی وہ شخص اندر داخل ہوا۔
وہ امریکہ کا باشندہ معلوم ہو رہا تھا۔ حال میں داخل ہوتے ہی اس نے کراٹے فائٹروں کے مخصوص انداز میں حلق سے لا یعنی آوازیں نکالیں اور فضا میں آڑے ترچھے ہاتھ پیر چلا کر گویا مجھے مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بظاہر اس کی آمد کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر در حقیقت میں نے خود کو ایک سخت مقابلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کو کمزور یا حقیر سمجھنا میری روایت کے خلاف تھا۔ میں نے ڈیوڈ کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ رکھی تھی۔ کراٹے کے فن پر اسے بہت زیادہ عبور تھا، لیکن میں اس بات سے بہت اچھی طرح واقف تھا کہ مقابلے صرف طاقت اور مہارت سے ہی نہیں جیتے جاتے، بلکہ سب سے زیادہ اہم چیز حاضر دماغی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے طاقتور اور ماہر لوگ لمحاتی چوک سے شکست کھا جاتے ہیں۔ سیاہ فام اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آندرے نے اسے حال سے باہر جانے کی ہدایت کی۔ سیاہ فام شخص بڑی تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حال سے باہر نکل گیا۔ ڈیوڈ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں اس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھ پر حملہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے پہلے دائیں اور پھر بائیں کک میری طرف اچھالی۔ میں نے اس کے دونوں وار خالی دیے۔ اپنے دونوں وار خالی جانے پر وہ رک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی جانب پھیلے ہوئے تھے اور نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے پہلے دونوں وار دراصل میری پھرتی کو پرکھنے کے لیے کیے تھے اور اب غالباً مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے کوئی مناسب زاویہ تلاش کر رہا تھا۔ دفعتاً اس نے نیم دائرے میں میرے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں بھی اپنی پوزیشن تبدیل کرتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ پر دوسرا حملہ بھی کر دیا۔ اس کا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا۔ اس کی کھڑی ہتھیلی کا نشانہ میری ہنسلی کی ہڈی تھی۔ اس کا ہاتھ اوپر سے نیچے کی جانب گر رہا تھا۔ اس وار سے بچنے کے لیے مجھے ہر قیمت پر پیچھے ہٹنا تھا۔ دائیں یا بائیں ہٹ کر وار خالی دینے کی کوشش مجھے خاصی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ دائیں یا بائیں جھکائی دینے کی صورت میں میں اس کی ہتھیلی کے وار سے تو بچ جاؤں گا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پر دوسرا حملہ کرے گا، جو وہ اسی جانب والی ٹانگ سے کرے گا جس جانب میں ہٹوں گا، اور اس دوسرے حملے سے بچنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے پھرتی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا مہلک وار خالی دیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحاتی حیرت کا تاثر نظر آیا۔ پھر اس نے مجھ پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ میں انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہر وار سے بچ رہا تھا۔ وہ مجھے چھونے تک میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ حال میں اس کے منہ سے نکلنے والی لا یعنی آوازیں اور قدموں کی دمک گونج رہی تھی۔ میں نے اس پر جوابی حملے سے گریز کیا تھا۔ میں اس پر کوئی اوچھا وار کرنے سے بچنا چاہتا تھا۔ مجھے اس پر وار کرنے کے کئی مواقع ملے تھے، مگر میں نے وہ مواقع جان بوجھ کر ضائع کر دیے تھے۔ ڈیوڈ مجھ پر جبٹ کے حملے کر رہا تھا۔ غالباً یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ نہ تو اس کے حریف نے اس پر حملہ کیا تھا اور نہ وہ خود تابڑ توڑ حملوں کے باوجود حریف کو کوئی نقصان پہنچا پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رفتہ رفتہ اس کے انداز میں جلاہٹ پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کراٹے کے بنیادی اصول نظر انداز کرنا شروع کر دیے تھے اور اب اس پر بس یہی دن سوار تھی کہ جیسے بھی ہو مجھے کوئی ایک ہی ضرب لگا دے۔ بالآخر وہ موقع آ گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ کی کھلی ہتھیلی اور انگلیوں سے میرے چہرے پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا ہدف میری آنکھیں تھی۔ اس کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا کہ یہ اس کی آخری کوشش ہے اور اس کے بعد ممکن ہے وہ کراٹے کو ایک طرف رکھ کر مجھ سے براہ راست لپٹ پڑنے کی کوشش کرے۔ اس کے بائیں ہاتھ کی اکڑی ہوئی انگلیاں میرے چہرے کی سمت بڑھ رہی تھی، مگر اس نے اپنے دفاع کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت اس کا پورا جسم میرے لیے ایک آسان ہدف تھا۔ میں جہاں چاہتا وار کرتا۔ وہ اپنے بچاؤ کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بس یہ کرنا تھا کہ اس کے وار سے خود کو بچاتے ہوئے فوری طور پر اس پر جوابی حملہ کر بیٹھوں۔ ابھی اس کا ہاتھ میرے چہرے سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا کہ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر جسم کو متوازن کیا اور اس پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ یہ ضرب مجھے اپنی دائیں ٹانگ سے لگانا تھی۔ میں نے دائیں پیر کو حرکت دی۔ میری ٹانگ سامنے کی جانب بالکل سیدھ میں اس کے جسم کی جانب بلند ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ کے ہاتھ کو تو اپنا ہدف نہ مل سکا، مگر میری ٹانگ نے اپنا ہدف تلاش کر لیا تھا۔ بھرپور قوت والی کک ڈیوڈ کی ٹھوڑی کے نیچے پڑی تھی۔ تھوڑی سے تقریباً 2.5 انچ نیچے لگنے والی یہ کک انتہائی مہلک ثابت ہوئی۔ میرے بوٹ کی ٹو نے اس کی سانس کی نالی پھاڑ دی تھی۔ ضرب مکمل ہوتے ہی میں نے خود کو دائیں جانب چوبی فرش پر گرایا اور پھسلتا ہوا اس سے دور ہو گیا، ورنہ اس کے حلق سے نکلنے والی خون کی پھواریں
मुझे तरबतर कर देती। डेविड की आंखों में नाकाबिले यकीन हैरत के तासुरात थे। उसके हलक से गुरगुराहट के साथ दारों की सूरत में खून भी उबल रहा था। उसने अपना हलक फटा होने के बावजूद गर्दन घुमाकर बड़ी बेयकीनी से मुझे फर्श पर फिसल कर दूर जाते देखा। मुझसे मुकाबले के दौरान जो कुछ हुआ वो उसके लिए हद दर्जा नाकाबिले यकीन था। फिर डेविड के चेहरे पर करब के तासुरात नुमायां हुए और उसके साथ ही उसके दोनों हाथ हलक पर पहुंच गए। ये जिंदा रहने की एक नाकाम सी कोशिश थी। सांस की टूटी हुई नाली का राब्ता अब जोड़ा नहीं जा सकता था। खून बहने की रफ्तार बहुत तेज थी और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। डेविड अपने पैरों पर खड़ा था, मगर चंद ही लम्हों में उसकी सारी तवानाइयां ज़ायल हो गईं। सबसे पहले उसके घुटने खम हुए और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर टिक गए और इस हालत पर चंद सेकंड रुकने के बाद उसके हाथ हलक पर से हटकर बेजान से अंदाज में पहलुओं में झोल गए और उसका जिस्म फर्श पर ढलक गया। मैं एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। डेविड की रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी और उसका जिस्म मुड़ा तुड़ा पड़ा था। तुमने अपनी जिद का अंजाम देख लिया आंद्रे। गैलरी से मास्टर युआन की आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें मना किया था मगर तुम नहीं माने। मास्टर युआन की आवाज हाल में गूंज कर रह गई। मैं दम साधे आंद्रे के जवाब का इंतजार कर रहा था, मगर कोई आवाज ना सुनाई दी। 3:15 बज रहे थे और मैं एयरपोर्ट पहुंचने की तरफ से मायूस हो चुका था। ताहम मैंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। मास्टर युआन मेरी तरफदारी कर रहा था और वो मेरे लिए डूबते हुए तिनके के सहारे की मानी था। बोलते क्यों नहीं आंद्रे? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? मास्टर युआन ने तंजिया लहजे में कहा।